اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے حوالے سے ہم نے تجوید بھی دیکھی اور ایک نتیجے پر پہنچے کہ جب تک قرآن مجید کا ترجمہ نہ سمجھ آئے اس وقت تک ناظرہ بھی درست نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ہم نے اس کو کسی لفظ کو خوش الہانی سے ہم نے اس کو لمبا بولا اور اس کے معنی بدل گئے۔ مثال کے طور پر لام زبر لا آدھی آواز تھی اور لام زبر الف لا پوری آواز تھی، معنی تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے بہت سے الفاظ، اور قرآن مجید نے اس کے لیے بڑی وعید سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو بڑی وعید ہے کہ آپ نے کسی لفظ کو لمبا نہیں پڑھنا، جو اس کی پیٹنٹ آواز ہے، فکس آواز ہے، اس آواز تک آپ اسے بولیے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارا لیسن جو شروع ہو رہا ہے، ہم نے مفرد اسم کی ساری پہچان پڑھی۔ مفرد اسم کی پہچان ہم نے حالت کے اعتبار سے پڑھی ہے، وسعت کے اعتبار سے پڑھی ہے، پھر عدد کے اعتبار سے پڑھی ہے اور جنس کے اعتبار سے پڑھی ہے، اور پھر ہم نے مورب کو بھی دیکھا ہے، یعنی منصرف، غیر منصرف اور مبنا، یہ تینوں کو دیکھا ہے۔ تو ہمارے یہ 13 جزیات بنتے ہیں جس سے ہم نے کسی اسم کو پہچانا۔ اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کسی اسم کو کیسے ہم استعمال کریں، تو اس کے لیے ہم اسم کا استعمال، ایک عنوان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسم کا استعمال۔ تو اس اسم کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے، اس کی پوری معلومات میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح میں اس کو کالے بورڈ کے اوپر نہیں لکھ سکتا، کیونکہ کالا مارکر ہے، کیا نظر آئے گا۔ تو مجھے اس کے لیے وائٹ بورڈ چاہیے، اور وائٹ بورڈ پر میرا اس کا استعمال ہوگا۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں اب استعمال شروع ہوا۔ کسی اسم کا استعمال کیسے شروع ہونا ہے؟ دیکھیے، آپ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، اس میں پانی تو نہیں ڈالتے، دوسری چیز آپ پٹرول ڈالتے ہیں، پٹرول بھی آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے۔ تو آپ کو دوسرے اسم کے بارے میں بھی پورا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے وہ استعمال ہوگا۔ تو اسم کے استعمال کو ہم نے ایک نام دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرکب ہے۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈ، جسے آپ انگریزی میں کہہ رہے ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ بہت آسان ڈیفینیشن ہوگی، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ اب ہم آپ کو مرکب بنانا سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے مرکب بنائیں گے تاکہ اسم کا استعمال شروع ہو جائے۔ دیکھیے، یہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کتاب۔ اب یہ اردو ہے، لیکن جب میں اسے عربی بناؤں گا تو اس کے اوپر صرف اعراب لگانے سے یہ عربی بن جائے گی، کتابن، اور میں دوسرا لفظ لکھوں تو قلم۔ اب دیکھیں، یہ دو مفرد اسم ہیں، اس کو میں مرکب بناؤں تو میرے پاس ایک قاعدہ موجود ہے کہ میں اس کے درمیان میں واو ڈال دوں تو یہ ایک اعتبار سے مرکب بن جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہوگی؟ کتاب اور قلم۔ جب میں کسی کے سامنے دو باتیں، یہ دو الفاظ بولوں گا تو اس کا مطلب کہ کتاب اور قلم میں مانگ رہا ہوں، اس اعتبار سے دیکھیے۔ لیکن جب ہم پڑھائی میں جاتے ہیں تو یہاں دیکھیے کتابن، اور ہم اس کو واو سے کتاب و قلم۔ اب صحیح پروننسیشن یہ ہوگی، یہاں ایک تجوید کا قاعدہ ہمارے اپلائی ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد، نون ساکن کی آواز کے بعد یا، را، میم، لام اور واو اور نون، ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یرملون،
تو آواز جو ہے ادغام میں چلی جاتی ہے، اور اس ادغام کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ادغام ناقص اور ادغام تام۔ ادغام ناقص وہ ہوتا ہے جس میں نون ساکن کی آواز کو آدھا بند کیا جاتا ہے، اور ادغام تام وہ ہوتا ہے جس میں نون ساکن کی آواز پوری بند ہو جاتی ہے۔ مِن ربہم، نون ساکن کی آواز ختم ہو گئی، مِن لدن کا، نون ساکن کی آواز بند ہو گئی۔ اسی طرح دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب نون ساکن کی آواز غنہ میں چلی گئی اور وہ ادغام ناقص ہوا۔ تو بالکل یہاں یہ قاعدہ موجود ہے، کتاب و قلم، اب ہم نے کہا کتاب اور قلم، اب یہ ایک مرکب بنا۔ اسی طرح جب ہم اس کو، یہ نکرہ ہے، اور جب ہم اس کو معرفہ کر رہے ہوتے ہیں الکتاب و القلم، الکتاب و القلم، اب اس کو ہم نے معرفہ کیا، تو معرفہ سے یہ جو الف لام ہم نے لگایا، اس کو معرفہ کرنے کے لیے یہ جو حمزہ ہے ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس حمزہ کو ڈراپ کرنے سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کی صحیح پڑھائی کیا ہوگی؟ الکتاب والقلم۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ قاعدہ ہمارے سامنے آیا کہ ایسے حروف قرآن مجید میں جن کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ پڑھے نہیں جاتے۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ پڑھے نہیں جاتے تو لکھے کیوں جاتے ہیں؟ اس کے لکھنے کا اس سے معنی سے وابستگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ نے یہاں نکرہ کی بات کی تھی، کوئی عام کتاب، کوئی عام قلم، اور یہاں آپ نے خاص کتاب اور خاص قلم کی بات کی ہے۔ تو یہاں ہمارے اس مرکب بنانے میں یہ دو قاعدے ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک میں تجوید کا قاعدہ آ گیا اور ایک میں ہم نے مرکب بنانا سیکھا ہے۔ اسی طرح دیکھیے والقلم، تو یہ دو قاعدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک بھی ہو جاتی ہے عموماً۔ دوسرا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں مرکب بنانے کا، کتاب او کلام۔ اب اس قاعدے کو ہم نے عاطفہ بنایا ہے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، اس کو او عاطفہ یعنی ملانے والی۔ یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے یہ معطوف علیہ کہلاتا ہے اور یہ معطوف کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں دیکھیے ہم مرکب بنا رہے ہیں کتاب یا قلم۔ اچھا، اس قاعدے کو جب ہم معرفہ کر رہے ہوتے ہیں الکتاب او القلم، اب یہاں بالکل وہی قاعدہ ہوا کہ جو ہم نے معرب باللام الف لام لگایا معرفہ کرنے کے لیے، وہ یہاں سائلنٹ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں الکتاب او کلام۔ اب دیکھیے کیسے اسے پڑھا جائے، یہ تو ہم نے ڈراپ کیا، اس کے اوپر سے حرکت اٹھا لی۔ قاعدہ یہ ہوا کہ اگر دو جزمیں قرآن مجید میں کہیں بھی آ جائیں تو ایک جو جزم ہے پہلے والی وہ تحریک میں بدل جاتی ہے، وہ حرکت میں بدل جاتی ہے، اور اب یہ ہو جائے گا الکتاب او القلم۔ اب یہ قاعدہ ہوا۔ قرآن مجید کی مثال دیکھتے ہیں، من اللہ، آپ نے کبھی بھی یہ من اللہ نہیں کہا، یہ بن جاتا ہے من اللہ۔ اب جو ہم نے حرکت دی ہے اس کا قاعدہ سنیے، ایک اعتبار سے پچھلی حرکت کے مخالف حرکت آپ لگائیں گے، من اللہ۔ اسی طرح اور دیکھتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر۔
اب ابھی ہمارا جو تھا وہ حج کا ارادہ کرے یا اسے آباد کرنے کا ارادہ کرے تو او تھا، او کی جگہ پر ابھی آئے، یہ قرآن کی مثال ہے۔ جزاک اللہ خیر، آج ہم نے آپ کو مرکب بنانا سکھایا۔